دنیا میں سب سے زیادہ فروخت ہونے والی کتاب دی الکیمسٹ کا ترجمہ حصہ اول۔ آخری ویڈیو میں ہم نے کہانی کا اختتام وہاں کیا تھا جہاں گڈریا اپنے والدین کو بتانا چاہتا تھا کہ وہ پادری نہیں بننا چاہتا بلکہ وہ دنیا کا سفر کرنا چاہتا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ کیونکہ یہ کتاب ایک کہانی کی صورت میں ہم تک پہنچائی گئی ہے تو اس کی ترتیب کچھ اسی طرح ہے، تو تمام سننے والوں نے پریشان بالکل نہیں ہونا۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ پوری دنیا کے لوگ اس گاؤں سے گزرتے رہتے ہیں بیٹے، اس کے والد نے کہا۔ وہ لوگ کچھ نئی چیزوں کی تلاش میں آتے ہیں، لیکن جاتے وقت وہ انہی لوگوں کو دیکھتے ہیں جنہوں نے انہیں آتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ محل دیکھنے کے لیے پہاڑ پر چڑھتے ہیں، لیکن پھر ان کی یہ سوچ ختم ہو جاتی ہے کہ ماضی حال سے بہتر تھا، چاہے ان کے بال بھورے ہوں یا گہرے رنگ کے۔ بنیادی طور پر وہ لوگ ویسے ہی ہوتے ہیں جیسے کہ یہاں کے لوگ ہیں، لیکن میں ان قصبوں کے محلات دیکھنا چاہتا ہوں جس میں وہ رہ رہے ہیں، لڑکے نے وضاحت کی۔ وہ لوگ جب ہماری سرزمین دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ وہ یہاں ہمیشہ کے لیے رہنا پسند کریں گے۔ اس کے والد نے اپنی بات جاری رکھی۔ بہرحال میں ان کی سرزمین دیکھنا چاہتا ہوں اور یہ کہ وہ رہتے کیسے ہیں، اس کے بیٹے نے کہا۔ یہاں آنے والے بہت سارے پیسے لاتے ہیں تاکہ سفر کا خرچہ پورا کر سکیں۔ اس کے والد نے جواب دیا، ہم لوگوں میں صرف گڈریا ہی سفر کرتا ہے۔ تو پھر ٹھیک ہے، میں گڈریا بنوں گا۔ اس کے والد نے مزید گفتگو نہیں کی۔ دوسرے دن اس نے اپنے بیٹے کو ایک بٹوا دیا جس میں اسپین کے 3 پرانے سکے تھے۔ میں نے انہیں ایک دن کھیتوں میں پایا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ تمہارے زاد راہ کا ایک حصہ بنے، لیکن انہیں مویشیوں کی خرید میں استعمال کرو۔ جاؤ، سفر کرو، ایک دن تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ تمہارا علاقہ سب سے اچھا ہے اور ہماری عورتیں انتہائی خوبصورت۔ اور اس نے لڑکے کو بہت سی دعائیں دیں۔ لڑکے کو باپ کی آنکھوں میں ایک خواہش دکھائی دی کہ کاش وہ بھی دنیا دیکھنے کے قابل ہو، ایک ایسی خواہش جو کہ اب بھی قائم تھی، اس کے باوجود کہ اس نے اسے دفن کر دیا تھا۔ درجنوں برس میں پینے کے لیے پانی اور کھانے کے لیے خوراک کی جدوجہد کے پیچھے اور سونے کے لیے وہی ایک جگہ زندگی بھر کے لیے۔ پوری فضا سرخ تھی اور یکایک سورج طلوع ہو گیا۔ لڑکے کو باپ سے کی ہوئی گفتگو یاد آئی اور اس نے خوشی محسوس کی۔ وہ پہلے ہی بہت سے محلات دیکھ چکا تھا اور بہت سی عورتوں سے مل چکا تھا، لیکن کوئی بھی ایسی نہیں تھی جس نے چند دن کے لیے بھی اس کا انتظار کیا ہو۔ اس کے پاس ایک جیکٹ تھی اور ایک کتاب جسے وہ بیچ کر دوسری کتاب خرید لیا کرتا تھا۔ اس کے علاوہ بھیڑوں کا ایک ریوڑ۔ لیکن سب سے اہم بات یہ تھی کہ وہ ہر روز اپنے خوابوں کے متعلق سوچتا۔ اگر وہ علاقے کے میدانوں سے گھبرا جاتا تو بھیڑوں کو بیچ کر سمندر کی طرف چلا جایا کرتا۔ اس وقت تک اسے سمندر سے متعلق بہت سی معلومات ہو چکی تھیں۔ اس نے پہلے ہی بہت سارے شہر دیکھ رکھے تھے، دوسری عورتیں اور خوشی کے دوسرے مواقعوں سے بھی لطف اندوز ہو چکا تھا۔ مجھے درس گاہوں میں خدا کہیں نہیں ملا، اس نے سورج کو طلوع ہوتے دیکھ کر سوچا۔ وہ جب چاہتا اپنے سفر کا نیا راستہ تلاش کر لیا کرتا۔ وہ اس تباہ شدہ چرچ میں کبھی نہیں آیا تھا، حالانکہ اس راستے سے وہ ہر بار گزر چکا تھا۔ دنیا بہت بڑی اور نہ ختم ہونے والی تھی۔ اسے تھوڑی سی دیر بھیڑوں کا راستہ متعین کرنے میں لگا کرتی اور وہ دوسری دلچسپ چیز پا لیا کرتا۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہ تک نہیں جانتی کہ ہر دن ایک نئی راہ پر چل رہی ہیں۔ انہیں اس بات کی خبر ہی نہیں ہوتی کہ میدان نیا ہے اور موسم میں تبدیلی ہے۔ وہ جو کچھ سوچتی ہیں وہ کھانا یا پانی ہے۔ شاید ہم سب لوگ ایسے ہی ہوں، لڑکے نے سوچا۔ یہاں تک کہ میں نے اس تاجر کی بیٹی سے ملنے کے بعد کسی دوسری عورت کے متعلق نہیں سوچا۔ سورج کو دیکھتے ہوئے اس نے حساب لگایا کہ وہ دوپہر تک ٹرائفا پہنچ جائے گا۔ وہاں پہنچ کر وہ اپنی کتاب کو ایک موٹی کتاب سے تبدیل کر لے گا، اپنی شراب کی بوتل بھرے گا، شیو کروائے گا اور بال ترشوائے گا۔ وہ خود کو لڑکی سے ملاقات کے لیے تیار کرے گا۔ وہ اس امکان کے متعلق سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا کہ کسی دوسرے گڈریے نے بھیڑوں کے ایک بڑے ریوڑ کے ساتھ اس سے قبل پہنچ کر اس کا ہاتھ نہ مانگ لیا ہو۔ یہ بھی امکانات ہیں کہ خواب سچ ثابت ہوں اور زندگی دلچسپ ہو جائے۔
اس نے دوبارہ سورج کی طرف دیکھتے ہوئے سوچا اور جلدی جلدی قدم بڑھانے لگا۔ اسے یکایک یاد آیا کہ طائفہ میں ایک ایسی خاتون ہے جو خوابوں کی تعبیر بتاتی ہے۔ بوڑھی عورت لڑکے کو ساتھ لے کر گھر کے عقب میں واقع کمرے میں گئی۔ اس کمرے کو رہائشی کمرے سے جھالروں کے پردے کی مدد سے الگ کیا گیا تھا۔ کمرے میں ایک میز، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقدس دل کی شبیہ اور 2 کرسیاں تھیں۔ عورت بیٹھ گئی اور لڑکے سے بھی بیٹھنے کے لیے کہا۔ پھر اس نے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور آہستگی سے دعا پڑھنے لگی۔ ایسا لگتا تھا جیسے یہ جپسی دعا ہے۔ لڑکے کو راستے میں ہندی دعاؤں کا تجربہ تھا۔ وہ بھی سفر کرتے تھے لیکن ان کے پاس بھیڑوں کے ریوڑ نہیں تھے۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ جپسیوں کی ساری زندگی دوسروں کو دھوکہ دینے میں گزرتی ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کا شیطان کے ساتھ ایک معاہدہ ہے، اور یہ بھی کہ وہ بچوں کو اغوا کر کے اپنے پراسرار کیمپوں میں لے جاتے ہیں اور اپنا غلام بنا لیا کرتے ہیں۔ کم عمر ہونے کے باعث لڑکا ہمیشہ موت سے ڈرا کرتا تھا کہ اسے کوئی اغوا کر کے لے جائے گا، اور بچپن کا یہی خوف اس وقت لوٹ آیا جب عورت نے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں پکڑا۔ لیکن اس کے گھر پر تو حضرت عیسیٰ کا مقدس دل ہے، اس نے خود کو تسلی دیتے ہوئے سوچا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کا ہاتھ لرزنا شروع کر دے اور بوڑھی عورت جان جائے کہ وہ خوف زدہ ہے۔ اس نے خاموشی سے حضرت عیسیٰ کو یاد کرنا شروع کر دیا۔ لڑکا گھبرا گیا اور اس کے ہاتھوں نے ہلنا شروع کر دیا، اور اس عورت نے لڑکے کے ہاتھوں کی لرزش کو محسوس کر لیا۔ لڑکے نے جلدی سے ہاتھ کھینچ لیا۔ میں یہاں اس لیے نہیں آیا ہوں کہ تم میرے ہاتھ کی لکیریں پڑھو، لڑکے نے یہاں آنے پر افسوس کرتے ہوئے کہا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ بہتر ہوگا اگر میں اس کی فیس ادا کر کے بغیر کچھ جانے چلا جاؤں، لیکن وہ اپنے بار بار نظر آنے والے خواب کو بہت اہمیت دیتا تھا۔ تم یہاں اس لیے آئے ہو تاکہ اپنے خواب کی تعبیر جان سکو، بوڑھی عورت نے کہا۔ خواب خدا کی زبان ہوتے ہیں۔ جب وہ ہماری زبان میں بات کرتا ہے تو میں اس کی تفسیر کر سکتی ہوں کہ اس نے کیا کہا ہے، لیکن اگر وہ روحانی زبان میں بات کرتا ہے تو پھر اسے تم ہی سمجھ سکتے ہو۔ بہرحال کچھ بھی ہو، تمہیں مشورے کی فیس ادا کرنی ہوگی۔ ایک پینترا، لڑکے نے سوچا، لیکن اس نے فیصلہ کیا کہ ایک دفعہ تو آزمانا چاہیے۔ ایک گڈریا ہمیشہ بھیڑیوں اور قحط سالی کا خطرہ مول لیا کرتا ہے، اور اسی باعث گڈریے کی زندگی میں توانائی آتی ہے۔ میں نے ایک ہی خواب دوبارہ دیکھا ہے، اس نے کہا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنی بھیڑوں کے ساتھ ایک دشت میں موجود ہوں اور ایک بچہ آ کر جانوروں کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیتا ہے۔ میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ لوگ ایسا کریں کیونکہ بھیڑیں اجنبیوں سے ڈرتی ہیں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ بچے بغیر بھیڑوں کو ڈرائے ان کے ساتھ کھیلنے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ میں اس بات سے ناواقف ہوں۔ مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ جانور یہ کیسے جان لیتے ہیں کہ کسی انسان کی عمر کتنی ہے۔ اپنے خواب کے متعلق کچھ مزید بتاؤ، عورت نے کہا۔ مجھے واپس جا کر کھانا تیار کرنا ہے، اور چونکہ تمہارے پاس زیادہ پیسے نہیں ہیں اس لیے میں زیادہ وقت نہیں دے سکتی۔ بچہ کافی دیر تک بھیڑ کے ساتھ کھیلتا۔ لڑکے نے گھبراتے ہوئے اپنی بات جاری رکھی۔ بچے نے یکایک میرے دونوں ہاتھ پکڑے اور مجھے مصر کے اہرام تک لے گیا۔ تھوڑی دیر کے لیے رکتا کہ یہ دیکھے کہ عورت اہرام کے متعلق جانتی بھی ہے یا نہیں، لیکن عورت کچھ نہ بولی۔ پھر اہرام مصر پر اس نے یہ الفاظ آہستگی سے ادا کیے تاکہ بوڑھی عورت سمجھ سکے۔ بچے نے مجھ سے کہا، اگر تم یہاں آؤ تو تمہیں ایک خفیہ خزانہ ملے گا، اور ابھی وہ صحیح جگہ دکھانے ہی والا تھا کہ میری آنکھ کھل گئی۔ دونوں بار ایسا ہی ہوا۔ عورت تھوڑی دیر تک خاموش رہی، پھر اس کے ہاتھوں کو دوبارہ پکڑا اور بڑی احتیاط سے اس کا مطالعہ کرنے لگی۔ فی الحال میں تم سے کوئی فیس نہیں لوں گی، عورت نے کہا، لیکن اگر تمہیں خزانہ مل جاتا ہے تو پھر میں اس میں سے 10واں حصہ لینا چاہوں گی۔ لڑکا خوشی سے ہنسنے لگا۔ اس کی چھوٹی سی رقم بچ رہی تھی کیونکہ اس نے ایک چھپے ہوئے خزانے کا خواب دیکھا تھا۔ ٹھیک ہے، خواب کی تعبیر بیان کرو، اس نے کہا۔ سب سے پہلے قسم کھاؤ کہ تم ملنے والے خزانے کا 10واں حصہ اس کے عوض دو گے جو میں تم سے کہنے جا رہی ہوں۔ گڈریے نے قسم کھائی کہ وہ ایسا ہی کرے گا۔ عورت نے اس سے کہا کہ حضرت عیسیٰ کے مقدس دل کو دیکھتے ہوئے دوبارہ قسم کھاؤ۔
یہ دنیاوی زبان کا خواب ہے۔ عورت نے کہا، میں اس کی تعبیر بیان کر سکتی ہوں، حالانکہ اس تعبیر کو بیان کرنا انتہائی دشوار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں اس خزانے کے ایک حصے کی خود کو مستحق سمجھتی ہوں۔ میری تعبیر یہ ہے کہ تمہیں اہرام مصر جانا چاہیے۔ میں اس کے متعلق کچھ نہیں جانتی، لیکن اگر بچے نے تمہیں خزانہ دکھایا تو پھر وہ خزانہ یقیناً ہوگا۔ وہاں تمہیں خزانہ ملے گا جو تمہیں امیر آدمی بنا دے گا۔ لڑکا حیرت میں تھا اور تذبذب میں بھی۔ وہ اس کیفیت کو بڑی عورت پر اشکار نہیں ہونے دینا چاہتا تھا۔ پھر اسے یاد آیا کہ اسے اس کی کوئی فیس نہیں دینی ہے۔ میں اس خزانے کے لیے اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا، لڑکے نے کہا۔ میں نے بتایا تھا کہ تمہارا خواب بڑا مشکل ہے۔ یہ زندگی کی انتہائی غیر معمولی چیز ہے۔ صرف فہم و ذکا رکھنے والے ہی انہیں سمجھ پاتے ہیں، اور چونکہ میں زیادہ عاقل نہیں ہوں اس لیے دوسرے فنون سیکھ رکھے ہیں، جیسے ہاتھ کی لکیروں کو پڑھنا۔ اچھا، تو پھر میں مصر کس طرح جاؤں؟ میں صرف خواب کی تعبیر بتاتی ہوں، یہ نہیں جانتی کہ اسے حقیقت کس طرح بناتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میں یہاں دور اس جگہ پڑی ہوں جو مجھے میرے بیٹیوں نے فراہم کی ہے۔ اور اگر میں مصر نہ گیا تو کیا ہوگا؟ تو مجھے کچھ نہیں ملے گا، اور یہ پہلی بار نہیں ہوگا۔ اور پھر عورت نے لڑکے سے چلے جانے کو کہا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ وہ اس کے ساتھ کافی وقت ضائع کر چکی ہے۔ چنانچہ لڑکا مایوس ہوا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اب کبھی خوابوں کو نہیں مانے۔ اسے خیال آیا کہ اسے اور بھی بہت سے کام ہیں۔ وہ مارکیٹ گیا تھا تاکہ کھانے کا انتظام کر سکے۔ اس نے اپنی کتاب دوسری ذہین کتاب سے تبدیل کی۔ وہ ایک پلازے میں بینچ پر بیٹھ گیا تاکہ اس شراب کو چکھ سکے۔ اس نے ابھی خریدی تھی۔ دن گرم تھا اور شراب فرحت بخش۔ بھیڑے شہر کے گیٹ پر اس کے ایک دوست کے استبل میں تھی۔ لڑکا شہر کے بہت سے لوگوں سے واقف تھا، اسی وجہ سے وہ یہاں آیا تھا۔ وہ ہمیشہ نئے دوست بنایا کرتا، لیکن زیادہ وقت ان کے ساتھ نہیں گزارتا تھا۔ جب کوئی ہر دن ایک ہی آدمی کو دیکھتا رہے، جیسا کہ پادریوں کی درسگاہ میں اس کے ساتھ ہوتا تھا، تو وہ اس شخص کی زندگی کا حصہ نہیں بنا کرتا۔ نتیجتاً وہ کسی دوسرے شخص سے اسے تبدیل کرنا چاہتا ہے، اور جب وہ اپنے مطلب کے آدمی کو نہیں پاتا تو برا محسوس کرتا ہے۔ ہر شخص کو اس بات کا علم ضرور ہوتا ہے کہ دوسرے لوگوں کو اپنی زندگیاں کس طرح بسر کرنی چاہیے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ ریوڑ کو واپس میدانوں میں لے جانے سے پہلے سورج کو تھوڑا سا مزید نیچے ہو جانے دے۔ اب سے 3 دنوں بعد وہ تاجر کی بیٹی کے ساتھ ہوگا۔ اس نے اس کتاب کا مطالعہ شروع کر دیا جو اس نے خریدی تھی۔ پہلے ہی صفحے پر ایک تدفین کا احوال لکھا ہوا تھا۔ اس میں جن لوگوں کا ذکر تھا ان کے ناموں کو تلفظ ادا کرنا انتہائی دشوار تھا۔ اگر اس نے کبھی کوئی کتاب لکھی، اس نے سوچا، وہ ایک وقت میں صرف ایک نام لکھے گا تاکہ پڑھنے والوں کو بہت سارے نام یاد رکھنے کی زحمت نہ اٹھانی پڑے۔ جب وہ اپنے مطالعے پر توجہ مرکوز کرنے کا اہل ہوا تو اسے کتاب اچھی لگی۔ تدفین کے وقت برف باری کا دن تھا اور اسے سردی کے احساس سے لطف آیا۔ وہ ابھی پڑھ ہی رہا تھا کہ اس کے پہلو میں ایک شخص نے بیٹھ کر گفتگو کرنے کی کوشش کی۔ وہ کیا کر رہے ہیں؟ بوڑھے شخص نے پوچھا اور پلازے میں موجود لوگوں کی طرف اشارہ کیا۔ کام کر رہے ہیں، لڑکے نے یہ ظاہر کرتے ہوئے کہ وہ اپنے مطالعے پر توجہ مرکوز کرنا چاہتا ہے، روکھے انداز میں جواب دیا۔ حقیقت یہ تھی کہ وہ تاجر کی لڑکی کے سامنے بھیڑوں کے بال اتارنے کے متعلق سوچ رہا تھا تاکہ وہ جان لے کہ وہ مشکل کام کرنے کی اہلیت رکھتا ہے۔ وہ کئی بار پہلے بھی اس منظر کو تصور میں دیکھ چکا تھا۔ ہر بار لڑکی مسحور ہو جاتی جب وہ اس بات کی وضاحت کرتا کہ بھیڑ کے بال پیچھے سے آگے کی طرف کاٹے جاتے ہیں۔ بھیڑ کے بال اتارتے وقت اس نے کچھ ایسی ہی کہانیوں کو یاد کرنے کی کوشش کی بھی ہے، اور درخواست کی کہ آیا وہ لڑکے کی شراب سے ایک گھونٹ لے سکتا ہے۔ لڑکے نے یہ سوچے ہوئے بوتل تھما دی کہ شاید وہ اسے تنہا چھوڑ دے، لیکن بوڑھا شخص تو باتیں کرنا چاہتا تھا۔ چنانچہ اس نے پوچھا کہ وہ کون سی کتاب پڑھ رہا ہے۔ لڑکا سختی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دوسری بینچ پر چلا گیا، لیکن اس کے والد نے بتایا تھا کہ بڑی عمر کے لوگوں سے احترام کا برتاؤ کرنا چاہیے۔ چنانچہ اس نے کتاب اس شخص کے حوالے کر دی۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ اگر اس بڑے شخص کو پڑھنا نہیں آتا تو وہ شرمندہ ہوگا